أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. हमें दावत होगा जनाब सलाउद्दीन शेख साहब को के आए और दरस कुरान के जरिए मकसदी रहनुमाई फरमाएं। जल्दी खत्म कर दो, कोई बात नहीं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری اس ماہانہ نشست میں جو درس کا موضوع مقرر کیا گیا ہے وہ ہے سچی توبہ، اور یہ ہم سب کی ضرورت بھی ہے، ہم سب کا معاملہ اور مسئلہ بھی ہے، اور ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے جس نے انسانوں کو امید کی کرن دکھائی ہے، ورنہ دنیا کے کچھ مذاہب میں یہ تصور ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اور وہ تو ہے ہی مجرم، گناہ گار، سیاکار، خطا کار۔ جیسے کبھی آپ نے سنا نہیں ہے، وہ لوگوں نے بنا ڈالی کہ عورت تو ہے ہی فساد کی جڑ، اور عورت نے ہی انسان کو بروا ڈالا، عورت نے ہی آدم سے خطا کروائی، اور اس کے نتیجے میں یہ مشکل اور وہ مشکل اور نہ جانے کیا کچھ۔ تو دنیا کے مذاہب میں یہ تصور بھی ہے کہ ہم تو پیدائشی طور پر گناہ گار ہیں، تو ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہماری کیا اصلاح ہو سکے گی، ہماری کیا معافی ہو سکے گی۔ یہ تصورات دیگر مذاہب میں تو ہو سکتے ہیں، اسلام کا یہ تصور نہیں۔ اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے، رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، عظمت دی ہے، بلندی دی ہے، بزرگی عطا کی ہے، اور ایک منصب دے کر اس کو زمین پر بھیجا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کبھی فرماتا ہے قرآن میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو تو ہم نے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو خطاب کر کے کہا کہ کیوں تو اسے سجدہ نہیں کرتا، یعنی آدم کو علیہ السلام، خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کبھی فرشتوں کو جھکا دیا انسان کے سامنے، انسان کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے۔
تو اللہ تعالیٰ جو تصور ہمیں انسان کے بارے میں دیتا ہے وہ تو بڑا پیارا ہے، وہ تو بڑا قیمتی ہے، وہ تو بڑا عظمت والا ہے۔ ہاں، انسان پھر اپنے مقام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے، انسان کو جو رتبہ عطا کیا گیا اس کے تقاضوں کو پورا کرے تو رتبہ رہے گا برقرار، ورنہ جس قرآن میں سورۃ التین میں ہم پڑھتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، وہیں آگے الفاظ کیا ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو پستی کی انتہا پر پہنچا دیا۔ جب انسان وہ تقاضے پورے نہ کرے جو تقاضے اللہ نے ہم سے کیے ہیں تو بدترین پستی میں چلا جائے گا، اور اگر ان تقاضوں کو پورا کرے تو وہ عظمت بھی پائے گا، رتبہ بھی پائے گا۔ اسی انسان کی نسل میں سے اللہ نے انبیاء کو، رسولوں کو چنا ہے، اسی انسان میں سے جب انبیاء کو چنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں ان کو عطا فرمائی، اپنی شریعت ان کو عطا فرمائی۔ اسی انسان میں اللہ نے اپنی روح میں سے بھی کچھ پھونک کر فرشتوں کو سجدہ کرایا آدم علیہ السلام کے سامنے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی بات، دنیا کے دوسرے مذاہب میں تو بڑا غلط اور باطل تصور ہے، ہم تو ہیں ہی پیدائشی گناہ گار، ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہماری کیا توبہ قبول ہوگی، ہم کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں، ہماری کیا اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے چاہا کہ کر دی جائے۔ اگلی بات یہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے، صرف انبیاء کرام تھے جو خطاؤں سے پاک تھے، اسی لیے کہتے ہیں وہ معصوم تھے، خطاؤں سے پاک تھے، اللہ کی حفاظت و نگرانی میں تھے۔ لیکن انبیاء کے بعد جو کوئی بھی ہے، میں آپ اور کوئی بھی ہم میں سے امت کا بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفسر ہو، مبلغ ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، امام ہو، جو کوئی بھی انبیاء کے بعد ہے وہ فالیبل ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، اس سے نافرمانی ہو سکتی۔ لیکن بڑی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم الخطاؤن، سارے کے سارے بنی آدم، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں۔ الفاظ سنیے گا توجہ سے، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ الفاظ سنے آپ نے، سارے کے سارے بنی آدم، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ الفاظ سن رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ پتہ چلا خطا ہونا بڑا مسئلہ نہیں، ہو جائے گی، کرنی نہیں ہے مگر ہو جائے گی۔ گناہ ہو جانا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا، کرنے سے بچنا ہے مگر ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا، یہ بڑا مسئلہ نہیں۔ بڑا مسئلہ یہ کہ گناہ کے بعد میں اڑا تو نہیں رہتا گناہ کا، گناہ کے بعد میں اس کی جسٹیفیکیشن تو دینے نہیں لگ جاتا، گناہ کے بعد میں اس کے اوپر بہانے تو نہیں بناتا، گناہ کے بعد میں اکڑ تو نہیں دکھاتا، اڑ تو نہیں جاتا اس کے اوپر، یہ خطرہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا بیان 7 مرتبہ قرآن میں آیا، 1 نہیں 2 نہیں 7 مرتبہ، اور دلچسپ بات ہے ایک ہی جگہ نہیں آیا 7 مرتبہ، کبھی سورۃ البقرہ میں، تھوڑے وقفے کے بعد سورۃ الاعراف میں، تھوڑے وقفے کے بعد سورہ ہجر میں بھی آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، آگے چل کے سورہ صاد میں آخری مرتبہ آتا ہے 23ویں پارے میں۔ وقفے سے یہ آدم علیہ السلام کا قصہ، شیطان کا، ابلیس کا ذکر آتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، ابلیس نے غلطی کی، آدم علیہ السلام نے اعتراف کر لیا، ابلیس اڑ گیا۔ آدم کو اللہ نے معاف بھی کیا، معافی کے کلمات بھی سکھا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ابلیس اڑنے کے بعد جسٹیفیکیشن دینے لگا، نہ اللہ میں صحیح تھا، تیرا فیصلہ غلط ہے، استغفر اللہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا، جسٹیفیکیشن دے رہا ہے، اور بھونڈی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، تو میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ تو وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف بھی فرمایا اور خلیفہ کا اعزاز دے کر زمین پر بھیجا ہے۔ تو کامیاب کون ہوا؟ انسان، یعنی آدم علیہ السلام، ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو آدم جھک گئے، اعتراف کیا،
اللہ نے خود کلمات سکھائے، معاف بھی کیا، اعزاز دے کر زمین پر بھیجا۔ شیطان اڑ گیا، غلطی کی، اڑ گیا، جسٹیفیکیشن دینے لگا، لیم ایکسکیوزز دینے لگا، بہانے پیش کرنے لگا، اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ تو دوسری بات یہ آئی تھی کہ دیکھو بھائی، خطا ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور حدیث کیا پیش کی گئی؟ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توابون، توبہ کرنے والے ہیں۔ ایک نقطہ اور سمجھ لیں اسی کے ذیل میں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے چلو ٹھیک ہے، چلتا ہے، میں گناہ کر لوں، میں تھوڑا اور سود کھا لوں، اور کسی کی زمین ہڑپ کر لوں، اور کوئی گناہ کا کام کر لوں، شراب پی لوں، جوا کھیل لوں، سٹا کھیل لوں، میں توبہ کر لوں گا، میں توبہ کر لوں گا۔ یہ خیال بھی باطل ہے۔ توبہ کا دروازہ اس لیے نہیں کھولا گیا کہ چلو تم گناہ کرو، گناہ کرو، گناہ کرو، گناہ کرو، گناہ کرو، لائسنس ٹو کل نہیں مل گیا اور پھر توبہ کر لینا، نہ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو۔ دیکھیں اللہ اپنے زبان طرح کے ہاتھ پہ کٹ لگ جاتا ہے، جل جاتا ہے، کوئی پیسٹ لگاتا ہے، کوئی مرہم لگاتا ہے، کوئی دوا لگاتا ہے، کریم لگاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ یہ جتنی مرہم بنائے گئے، کریم بنائی گئی ہیں، کیا اس لیے بنائی گئی کہ جلاؤ لگاؤ، جلاؤ لگاؤ، جلاؤ لگاؤ، اس لیے بنائی گئی؟ ہاں، یہ جو کریم ہم لگاتے ہیں، خدا نہ خاصہ اگر ہاتھ جل جاتا ہے، جواب آ گیا ویسے، یہ کریم، یہ مرہم اس لیے بنایا گیا چلو بھائی جلاؤ لگاؤ، جلاؤ لگاؤ، جلاؤ لگاؤ، پھر تو ڈبل لوٹی سے زیادہ یہ مرہم بک رہا ہوتا روزانہ، یہ کریم بک رہی ہوتی۔ لیکن میڈیکل اسٹور پہ کبھی کبھی آپ کو کہیں کہیں ملے گی، ہر جنرل اسٹور پہ تو نہیں ملتی نئی کریم۔ کیا خیال ہے؟ یہ کریم اس لیے بنائی گئی ہے، یہ مرہم اس لیے بنایا گیا کہ اگر تمہارا ہاتھ جل جائے تو لگا لینا۔ دوبارہ وہ چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ لگاؤ، اور بلکہ جلاؤ اور لگاؤ، جلاؤ اور لگاؤ۔ یہی توبہ کا معاملہ ہے۔ اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو، لیکن یہ کہو کہ میں گناہ کروں توبہ کروں، گناہ کروں توبہ کروں، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ گناہ کرنے کے دوران موت آ گئی تو ہے نا خطرہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بری موت سے حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار بھائی، اگر توبہ کر لوں گا پھر گناہ ہو جائے گا، آج اگر میں توبہ کر لوں تو مجھ سے گناہ پھر ہو جائے گا، تو میں بھی توبہ نہیں کر رہا۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یہ کہیں کوئی کہے ارے بھائی میں توبہ کروں گا پھر مجھ سے گناہ ہو جائے گا تو میں نہیں کر رہا توبہ۔ یہ بات درست نہیں۔ اور بھائی تو توبہ آج تو کر لے، اگر پھر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لینا، ہے نا۔ بخار آیا، اب کوئی کہے میں دوائی نہیں لے رہا، کیوں نہیں لے رہا؟ یار میں دوبارہ بیمار ہو جاؤں گا، پھر مجھے بخار آ جائے گا، کوئی کہے گا یہ؟ ابے بے وقوف آدمی، پھر ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو دوا لے لینا جا کے، اور دوا لے کے استعمال بھی کر لو اس کو۔ کچھ لوگ دوا تو لے لیتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس کے بعد دوا کھائی تھی، وہ تو میں نے کھائی نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، دوا بھی لیں گے، دوا استعمال بھی کریں گے، اگر پھر کبھی ہو گیا تو دوبارہ لے لیں گے، لیکن ابھی اگر بخار ہو گیا تو دوا لی جائے گی۔ تو اگر ابھی گناہ ہو گیا یا ہو رہے ہیں تو توبہ کر لو بھائی، اگر پھر ہو جائے تو کر لینا۔ تو بات واضح ہو رہی؟ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے بہت گناہ ہو گئے۔ کتنے گناہ ہو گئے؟ چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا، ناراضگی کر دی، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، وہ حق تو لوٹانا پڑے۔ کیا شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اچھا شرک کی معافی ہے کہ نہیں ہے؟ اور توبہ کر لے تو؟ ہاں توبہ کر لے تو شرک کی بھی معافی دوبارہ۔ ہاں آپ کے ذہن میں آیت ہوگی، بالکل صحیح مقام ہے قرآن کا، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے سوا اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے۔ اچھا کفر کی معافی ہے کہ نہیں؟ ایک جواب آئے گا نہیں ہے، میں کہوں گا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کوئی کفر کی حالت میں مر گیا تو اب تو امکان ہی نہیں ہے، مہلت ہی نہیں اس کے پاس۔ لیکن کوئی کفر پر وہ توبہ کر لے تو معافی ہے کفر کی بھی۔
کوئی شرک پر ہو اور توبہ کر کے توحید پر آ جائے تو معافی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں آج ہم. اب بتائیے کوئی گناہ کفر جتنا ہے، کوئی گناہ شرک جتنا ہے، توبہ اتنی بڑی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ اگر بندہ کر لے تو کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو باقی گناہ اگر ہم سے ہوئے ہیں تو بھائی وہ ہیں تو گناہ غلط ہیں، اگر توبہ سچی کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے. اور بھی کچھ کرتا بھی عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی بات پر بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام قبول کر لینا، اسلام قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہجرت کر لینا اللہ کی راہ میں پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حج مبرور کسی کو مل جائے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو اسلام قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور سنیے، اگر کوئی پیدائشی مسلمان ہے اور اس نے کچھ اعمال میں گڑبڑ کی ہے، مثلا زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی تھی، روزے اس نے نہیں رکھے تھے، تو جب اس کو خیال آئے گا تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے. ایسا ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ جو کافر تھا اس میں تو نماز بھی فرض نہیں تھی، اس پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی، اس پہ حج بھی فرض نہیں تھا، اس پہ روزہ بھی فرض نہیں تھا. 70 سال کی عمر میں ایمان لائے اگر، تو پچھلی کوئی نماز کی قضا کا معاملہ نہیں، پچھلی کوئی زکوٰۃ نہیں، پچھلا کوئی روزہ قضا نہیں، پچھلا کوئی اس پہ حج کی فرضیت کا معاملہ نہیں تھا، اور ایمان لایا کچھ دنوں میں انتقال کر گیا، تو جیسے ہر مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں گے. بات واضح ہو رہی؟ تو اسلام قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے. پہلے مشرک تھا اب توحید پر آ گیا، پہلے کفر میں تھا اب توحید پر آ گیا، رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کو مان گیا، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش میں لگ گیا. اور سنیے، قرآن حکیم بتاتا کہ واقعتاً توبہ لے کر آؤ تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ. سورہ فرقان میں ہے، آیت نمبر 70 اور 71 میں. یہ آیت تو اور اگلی بات بتا رہی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ. اللہ اس کی پچھلی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یہ ایک اگلا درجہ ہے. اگر سچی توبہ لے آئے، کافر و مشرک کی سچی توبہ کیا؟ ایمان لانا. اور مسلمان کی سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا. ابھی سمجھیں گے آگے انشاءاللہ تعالی. کافر تھا، مشرک تھا، اس کی سچی توبہ کیا ہے؟ ایمان لانا. اور اگر پہلے سے مسلمان تو اس کی سچی توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا. تو جو سچی توبہ لے کر آ جائے، اللہ کا کلام فرماتا ہے اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، سارا بلیک وائٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ. قرآن میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 اور 71 میں. اللہ ہمیں شوق عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے. اگلی بات، احادیث میں بڑی پیاری پیاری باتیں توبہ کے تعلق سے، اللہ کی طرف پلٹنے کے تعلق سے، اللہ کی طرف رجوع کے تعلق سے بیان کی گئی ہے. اللہ کو بندے کا توبہ کرنا کتنا پسند ہے. مشہور حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سمجھانے کے لیے پوری بات آپ نے بیان فرمائی کہ ایک بندہ صحرا میں چلا جا رہا ہے، صحرا میں، ڈیزرٹ میں چلا جا رہا ہے، اور اپنے اونٹ پر سوار ہے، اور کھانا پینا سامان اس کا اونٹ پر ہی اس کے ساتھ موجود ہے. سفر طویل ہو گیا، راستے میں آرام کے لیے رک گیا، اونٹ کو کوئی کھڑا کیا ہوگا، سو گیا. سو کر جب اٹھا، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اونٹ نظر نہیں آیا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سامنے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف، اونٹ نہیں ملا اس کو. بڑا پریشان ہوا. اب صحرا میں کوئی کراچی جیسا شہر تھوڑی کہ اس گلی میں بھی ریسٹورنٹ ہوگا، سامنے بھی ہوٹل مل جائے گا، کچھ بھی نہیں. بڑا تھک ہار کر جب پریشان ہو گیا تو پھر سو گیا. اب تو موت ہی آنی، میرا کام ہی ختم ہو جائے گا. پھر سوتا ہے، پھر اس کی آنکھ کھلتی. اب جو آنکھ کھلتی تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کا کھانا پینا بھی موجود ہے، ساز و سامان بھی سب کچھ موجود ہے. تو بڑا ہی خوش ہوا، اور حدیث کے الفاظ میں خوشی میں دیوانہ ہو گیا، اور اونٹ کو دیکھ کر خوشی میں آپے سے باہر ہو گیا، اور کہنے لگا، یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، کیا ہی بات ہے، میرا اونٹ مجھے واپس مل گیا. اللہ اکبر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا خوشی میں دیوانہ ہو کر الٹا بول گیا. الٹا ہی بول گیا نا،
اتنا خوشی میں دیوانہ ہو گیا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، معاذ اللہ، یہ بول گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کا بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، یہ گناہ سے لوٹ آتا ہے اطاعت کی طرف، یہ بندہ جب اللہ کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا ہے۔ کتنی خوشی تھی اونٹ والے کی؟ خوشی میں دیوانہ۔ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی عظمت، یہ ہے اس کی اہمیت، یہ ہے اس کی فضیلت، جس سے آپ اور میں توبہ کہتے ہیں۔ اچھا، توبہ کے ساتھ ایک لفظ اور جوڑ لیں، استغفار کا، اور یہ دونوں الفاظ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمیں کچھ کلمات احادیث کے یاد ہوں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ اور واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار اور توبہ، استغفار اور توبہ۔ یہ پیغمبروں کی دعوت کا بھی نقطہ تھا، جیسے پیغمبر فرماتے تھے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واطیعون، میری اطاعت کرو۔ ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت رہی۔ پیغمبروں کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ یہ بھی تھا، سورہ ہود میں آتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ جیسے پیغمبر کہتے تھے عبادت کرو، جیسے پیغمبر کہتے تھے اللہ سے ڈرو، جیسے پیغمبر کہتے تھے میری اطاعت کرو، ایسے پیغمبر کہتے تھے رب سے بخشش مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ یہ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ۔ جتنا اللہ کا تقوی یعنی اس کا ڈر ضروری ہے، جتنا اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، جیسے اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، ایسے ہی استغفار کرنا اور توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک اور بات، ہمارا خیال ہے کہ توبہ استغفار گناہوں پہ کرنی چاہیے۔ اب تک یہی بات ہو رہی تھی نا؟ ہمارا خیال ہے کہ توبہ استغفار گناہوں پہ کرنی چاہیے، حالانکہ سچی بات یہ ہے نیکیوں پر بھی استغفار کرنی چاہیے۔ عجیب بات ہے نا، نیکیوں پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ سادہ سا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز مکمل کر لیتے، فرض نماز، تو سلام پھیر کر پڑھتے اللہ اکبر، اور پھر کیا پڑھتے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب دو تین بڑی اہم باتیں ہیں یہاں پر۔ اللہ کے رسول استغفار کر رہے ہیں، وہ تو معصوم تھے، خطاؤں سے پاک تھے، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ استغفار کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو نماز ادا کی ہے، نماز تو بڑا پیارا عمل ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے، اور نماز بھی کس کی نماز؟ امام الانبیاء کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا قیام ہوگا ان کا، کیا رکوع ہوں گے ان کے، کیسے سجدے ہوں گے ان کے، کیسی نماز ہوگی رسول اللہ علیہ السلام کی، اور وہ نماز کے بعد کیا عرض کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء نے دو باتیں یہ لکھی ہیں، ایک یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عاجزی کا بیان ہے۔ کیا مالک تیرے حکم پر جھک تو گئے، لیکن اس جھکنے میں بھی کوئی کمی تو رہ گئی ہوگی، اس پر بھی استغفار، استغفار، استغفار۔ دوسرا، یہ امت کی تعلیم کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام خطاؤں سے پاک، اور وہ نماز جیسے عظیم فریضے کے بعد بھی استغفار کر رہے ہیں، تو امت تو کس قدر گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، امت کو استغفار کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پتہ چلا استغفار کا اہتمام نیکیوں پر بھی کرنا چاہیے۔ بھائی ہماری نمازیں کیسی؟ ہم کو پتہ ہے نا، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، 4 ہو گئی، 1 رہ گئی، کون سی؟ بولے فجر کی۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، مجھ میں آپ میں ہم میں کوتاہیاں تو ہے نا بھائی،
اللہ سے مانگے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بھائی عشاء کی نماز ادا کی ہے نا، کس کا حکم ہے؟ جی اللہ کا۔ مغرب کی ادا کر کے بیٹھے تھے نا آپ، کس کا حکم ہے؟ تو فجر کا حکم کس کا ہے؟ تو ہم تو یہیں فیل ہو جاتے ہیں، نماز 4 ادا ہوتی ہے، 5ویں رہ جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق۔ اچھا پھر نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ 2020 کا میچ چل رہا ہو تو 6 وکٹیں گرا کر آئے، 2 خود ہی گرا دی اور جا کے اننگ پوری کر لی، ہے کہ نہیں؟ دکان سے اٹھ کے نماز پڑھنے کو گئے، اچھا اس سے 6,000 لینے، اس سے 10,000 لینے، اس سے 50,000 لینے، حساب کر کے آئے، چل بیٹا فون کر اس کو، چل بیٹا فون کر اس کو، چل بیٹا فون کر اس کو، یا ٹک 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 خود ہی اسمارٹ فون پہ شروع ہو گئے۔ امام الانبیاء اپنی نماز کے بعد استغفار کر رہے ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ 1۔ اور اللہ کے رسول دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 کا لفظ بھی آتا ہے کثرت سے، حالانکہ وہ پاک تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ استغفار کرنا صرف گناہوں پر نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے کرنا، اس کا اہتمام نیکیوں پر بھی ہونا چاہیے کہ ان میں بھی کوتاہیاں ہم سے رہ جاتی۔ ایک حدیث اور بہت پیاری مسلم شریف میں، جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ جو استغفار کرنا، وظیفے مانگتے نا لوگ وظیفے مانگتے نا بھائی، تو آج قرآنی وظیفہ بھی سن لیجیے، یہ تو خیر حدیث شریف میں ہے، ابھی قرآن کی آیت بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ حدیث میں آیا کہ جو استغفار کو لازم کر لے اپنے معمولات میں، استغفار کو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، جس کو لازم پکڑ لے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور سورہ نوح میں قرآنی نسخہ، سورہ نوح 29 پارے میں، اور اس میں آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش عطا فرمائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں مال سے بھی مدد دے گا، بیٹوں سے بھی، ویجعل لکم جنات، تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا، ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے۔ 5 باتیں، بارش بھی دے گا، مال بھی دے گا، بیٹے اولاد بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی دے گا، یہ تو دنیا کی نعمتیں نا، یہ بھی ملیں گے استغفار پر۔ تو استغفار کی برکتیں دنیا میں بھی ہیں اور استغفار کی برکتیں آخرت میں۔ اب موضوع کا عملی حصہ جو کہ دراصل آج ہمارا موضوع ہے، سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن حکیم میں سورہ تحریم میں آیا 28 پارے میں، آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی پکی توبہ۔ سچی توبہ کیا ہے؟ دیکھیے توبہ کا لفظ، اس کا مفہوم ہے پلٹنا، توبہ کا مفہوم ہے پلٹنا۔ تم گناہ میں ہو، تم نیکی کی طرف پلٹ آؤ، تم اللہ کی نافرمانی پر لگے ہوئے ہو، تم اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ، تم رسول علیہ السلام کی نافرمانی میں مبتلا ہو، اسے چھوڑ کر رسول علیہ السلام کی فرما برداری کی بات کی طرف آ جاؤ۔ یہ ہے اصل توبہ، پلٹنا، گناہ چھوڑ دینا۔ اچھا گناہ کے بھی 2 پہلو سمجھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات دیے ہیں کرنے والے کام، اور کچھ احکامات دیے ہیں نہ کرنے والے کام، مت کرو۔ یہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرنے والے کام ہیں، یہ نہ کرنے والے کام ہیں۔ دینی اصطلاح میں کہیں تو یہ فرض واجب ہے اور یہ حرام ہے، تو فرائض اور واجبات کو پورا کرنا ہے اور حرام کو چھوڑنا ہے۔ گناہ کے 2 پہلو یاد رکھیں۔ باقی ایک اور تقسیم بھی لوگ پوچھتے ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، دونوں سے بچنا چاہیے، لیکن ہمیں زیادہ حساس کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہونا چاہیے۔ ویسے تو نیکیاں صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، قرآن بھی کہتا ہے
سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ٹھیک ہے. کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ علماء نے اصول بتا دیے. وہ برا عمل کہ جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہو قرآن میں، یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہو حدیث میں، یا وہ برا عمل کہ اللہ نے قرآن میں اس کی دنیا یا آخرت کی کوئی سزا بیان کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دنیا یا آخرت کی کوئی سزا بیان کی. ایسے اعمال، ایسے برے اعمال یہ کبیرہ گناہ ہے. ایسا برا عمل اللہ نے یا اللہ کے رسول نے لعنت کی ہو، یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا یا آخرت کی سزا بیان کی. حق چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، سورۃ البقرہ میں آتا ہے. وہ مرد جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں اور وہ عورتیں جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی. بخاری کی حدیث. یہ لعنت کی مثال آ گئی. دنیا کی سزا، چوری پر سزا ہے، مقرر ہے، ڈاکے پر سزا مقرر ہے وغیرہ، قرآن میں مقرر ہے. کچھ سزائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں بتائیں. مرتد جو دین سے پھر جائے اس کی سزا، وہ شادی شدہ مرد یا عورت جو زنا کرے اس کے لیے اسٹوری ٹو ڈیتھ، رجم کرنے کی سزا، پتھر مار مار کے ہلاک کرنے کی سزا اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا کی سزائیں. آخرت کی سزا، اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں دے گا. اللہ عہد کے بارے میں پوچھے گا، وعدہ خلافی کی سزا ملے گی. یہ قرآن میں عہد کی خلاف ورزی کی سزا کے تعلق سے بیان کے پوچھ گچھ ہوگی اس کی آخرت کے اندر. سود کی سزا اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. ایسی ایسی سزائیں ہوں گی سود خوروں کی، زنا کرنے والوں کی، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والوں کی. تو یہ اشارہ میں نے دے دیا. تو وہ برے اعمال کہ اللہ نے لعنت کی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت کی ہو، اللہ نے قرآن میں کوئی دنیا یا آخرت کی سزا بیان کی ہو، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں دنیا یا آخرت کی سزا بیان کی ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے. بقیہ وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. حساس ہمیں زیادہ ہونا چاہیے کبیرہ کے بارے میں. لیکن علماء نے یہ بھی لکھا کہ بھائی بچھو کاٹتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ. تو صرف ہم بڑے بچھو سے بچیں گے، چھوٹے سے بھی بچیں گے؟ ہاں، چھوٹا بہت ٹائٹ کاٹتا ہے بھائی، وہ چھوٹی سی سوئی لگائے گا، بہت زور کی لگائے گا. اللہ بچا کے رکھے. تو بچھو ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، بچتے ہیں نا. تو گناہ ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. یہ تو کبیرہ صغیرہ کے بارے میں ایک گفتگو ہو گئی. بات کیا چل رہی تھی؟ توبہ کیا ہے؟ ارے گناہ چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جاؤ. تو گناہ کے دو پہلو کیا تھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت سارے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سارے کاموں سے منع فرمایا. کرنے والے کام نہ کرے تو گناہ ہے، نہ کرنے والے کام کرے تو گناہ ہے. دو چار مثالیں. اللہ کا حکم نماز قائم کرو، اللہ کا حکم ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اللہ کا حکم شوہر بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرے، اللہ کی تعلیم بیوی اپنے شوہر کی تابعداری کرے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم ہے مال حرام سے بچو، بلکہ رزق حلال کمانے کو فرض قرار دیا. چلیں ابھی کرنے والا کام، رزق حلال کماؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جی پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کرو، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. یہ کرنے والے کام ہیں. اگر ہم یہ نہ کریں تو گناہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سارے کاموں سے روکا ہے. اللہ فرماتا قرآن میں سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کتنی بڑی سخاوت. اللہ نے شراب سے منع کیا سورہ مائدہ میں، زنا سے منع کیا سورہ بنی اسرائیل سورہ فرقان میں، غیبت سے منع کیا سورہ حجرات میں، دوسروں کو لعن طعن کرنے سے منع کیا سورہ حجرات میں، دوسروں کے برے نام رکھنے سے منع فرمایا سورہ حجرات میں. احادیث میں آ جائیں، غیبت سے بھی منع کیا گیا، حسد سے بھی منع کیا گیا،
تکبر سے بھی منع کیا گیا، چغلی لگانے سے منع کیا گیا، قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرنا، اس سے منع کیا گیا، ناپ تول کی کمی سے منع کیا گیا، مال حرام سے منع کیا گیا، بے پردگی سے منع کیا گیا، مرد عورت کا آزاد اختلاط ہو اس سے منع کیا گیا۔ یہ منع کیے گئے کام ہیں، اگر یہ کرے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آؤ، جو فرائض و واجبات ہیں جن کا حکم ہے کرنے کا نہیں کر رہے تو کرنا شروع کر دو، یہ توبہ ہے سچی۔ اور جن کاموں سے منع کیا گیا حرام کام ہیں، اگر یہ کر رہے ہو تو یہ گناہ، ان کو چھوڑو اور چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ یہ ہے پورا پیکج۔ یہ توبہ 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 کی تسبیح توبہ نہیں، 27 شب رو رو کے دعائیں مانگ لی، اس کے بعد چھٹی ہو گئی رمضان شریف کے بعد، یہ توبہ نہیں ہے بھائی۔ حج بہت اچھے طریقے سے ادا کیا، اللہ قبول فرمائے، عمرہ بہت اچھے طریقے سے ادا کیا، اللہ قبول فرمائے، اب اس کے بعد بھی تو اللہ کی بندگی کرنی۔ تو سچی توبہ ہے گناہ کو چھوڑ کر واپس آؤ، توبہ کا مفہوم ہی پلٹنا ہے۔ یہ توبہ ہے جس پر اللہ خوش ہوتا ہے اونٹ والے سے بھی زیادہ، یہ توبہ کرنی بھائی۔ باقی علماء نے اس کی شرائط بیان کی، وہ میں آپ کے سامنے اشارہ کر دیتا ہوں۔ توبہ یہ پہلا مرحلہ دل میں یہ احساس ہو اور ندامت ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ زبان پر توبہ کے الفاظ بھی ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زبان پر بھی ہے، ضروری ہے۔ آئندہ پکا ارادہ کروں کہ گناہ نہیں کروں گا، آج دوبارہ جل جاؤں گا تو برم دوبارہ لگا لوں گا بھائی، صحیح ہے نا؟ دوبارہ ہو گیا تو کر لوں گا، لیکن ابھی پکا ارادہ کہ گناہ میں نے نہیں کرنا۔ گناہ کو چھوڑ بھی دو، یہ بات بھی آ گئی، گناہ کو چھوڑ بھی دو۔ بندوں کا حق مارا ہوا ہے تو لوٹاؤ، بھائی کا پیسہ کھائے تو لوٹاؤ، سپلائر کی پیمنٹ نہیں کی تو واپس کرو، قرض لے کے بھاگے ہوئے اور بیٹھے ہوئے تو واپس کرو، پلاٹ پہ قبضہ کیا تو واپس کرو، بہن کا حصہ کھا گئے وراثت میں سے واپس کرو، بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی بھاوج اپنی بھاوج جو بھائی کی بیوی کا تم پیسہ کھا گئے واپس کرو، بھتیجوں کا مال ہڑپ کر لیا واپس کرو، بہن کا مال ہڑپ کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہے واپس کرو، بہن کے بچوں کا مال ہڑپ کر لیا واپس کرو، دکاندار سے لے کر بیٹھے ہو واپس کرو۔ یہ جو مالی حق ہے نا، مال کا حق، اگر یہ کسی کا اڑایا ہوا تو واپس کرنا پڑے گا۔ دل دکھایا ہوا ہے تو معذرت کرو، حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم، دل دکھا رکھا ہے تو معذرت کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اب تک گناہ کیا نا، تمہارا باطن ناپاک ہو گیا ہے، تمہاری روح آلودہ ہو گئی، اب اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ لگاؤ لگاؤ، کھپاؤ کھپاؤ کھپاؤ، تاکہ تمہارا باطن بھی پاک ہو جائے، تمہاری روح بھی پاک ہو جائے، یہ ماضی کی نحوست ختم ہو جائے۔ 6 باتیں ہو گئی، دل میں افسوس اور ندامت، زبان پر توبہ استغفار کے کلمات، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، گناہ کو چھوڑ بھی دے، اطاعت پر آ جائے، بندوں کا حق مارا تو ان سے معذرت بھی کرے، اور مال کا حق ہے تو لوٹائے، اور اب اپنے آپ کو لگائے 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 کس میں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، تاکہ روح اور باطن پاک ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ سچی توبہ عطا فرمائے۔ ایک توبہ ہے پاکستان والوں کی توبہ، کراچی والوں کی توبہ۔ ہاں، کراچی والے، یہی علاقہ MKM کا، ہم لوگ کہتے ہیں مہاجر ہے، مہاجر پیدا ادھر ہی ہوئے لیکن کیا ہے، مہاجر ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی ادھر پیدا ہوئے، ہمارے ابا بھی مہاجر تھے، ہمارے دادا بھی مہاجر تھے۔ کس لیے ہجرت کی تھی ہمارے باپ دادا نے؟ یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے کرنے کے لیے؟ ہاں، سود کا نظام بنانے کے لیے؟ یہ ٹی وی کی اسکرین کو رنگین کرنے کے لیے؟ ان چیزوں کی کمی ہے بھارت میں؟ کوئی ہندوستان میں، انڈیا میں کوئی کمی ہے؟ کیوں بنایا تھا پاکستان ہم نے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
اس لیے بنایا یہ بچوں کو یاد ہے رشتہ، نہ ہم نے بندے پہ دیکھا نہ ان بچوں نے بندے پہ دیکھا، یاد پوری قوم کو ہے۔ تو ہم نے بھی تو گڑبڑ کی اللہ کے ساتھ۔ اللہ ایک ملک دے دے، تیری اطاعت کریں گے، تیرے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، تیرے قرآن کو نافذ کریں گے، تیرے نبی کی سنت کا قانون نافذ کریں گے، ادھر ہے۔ اس لیے برباد ہوئے ہم لوگ، اور سب سے بڑی قیمت کراچی والوں نے اس پاکستان میں ادا کی ہے کہ نہیں؟ لاشیں ہم نے دی، گھر ہمارے لوٹے گئے، جوان ہمارے مارے گئے، تعلیمی ادارے ہمارے برباد ہوئے۔ باقی وجوہات ہوں گی، لسانیت کی اور زبان کی اور خطے کی، علاقے کی ہوں گی، میں نفی نہیں کرتا۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہاں بسنے والے ہجرت کر کے آئے تھے اور ہم نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ تیرے نام پر ہمیں ایک خطہ دے دے۔ یہ توبہ اب ہم نے کرنی ہے پورے پاکستان میں، یہ ہمارے مسئلوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک ہے۔ کاہے کو لیا تھا؟ اللہ کے نام پر، نہیں لائے تو لاؤ اللہ کا نام، قرآن کے نام پر لیا تھا، نہیں نافذ کیا، نافذ کرو اس کو۔ بس یہ اشارہ کر دیا، تفصیل کا تو موقع نہیں ہے۔ تو ایک ہوتی ہے انفرادی توبہ، وہ تو 6 باتیں آ گئیں، اور توبہ ہے اصل میں لوٹنا، گناہ سے اطاعت کی طرف آنا، اور ایک ہے توبہ اجتماعی جو ہم سب نے کرنی ہے، اور وہ ہے اللہ کے نام پر ہم نے ملک کو لیا، اس کے کلام اور اس کے نبی علیہ السلام کی سنت کی بالادستی ہو، اس کے قانون کا نفاذ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اس طرف پھیرے، ہمارے جو اب کے حکمراں ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں، ان کے بھی دلوں کو پھیرے، اور جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بھی اس طرف پھیرے۔ تو یہ ہو گئی انفرادی توبہ بھی اور اجتماعی توبہ بھی۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور سچی پکی توبہ۔ آخری حدیث ایک سنا کر بات مکمل کرتا ہوں، بڑی پیاری موٹیویشن ہے، ترغیب ہے اس حدیث شریف میں، بخاری شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کا کلام ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں، میرا بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے اللہ فرماتا ہے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آؤں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آئے اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف۔ دوبارہ سنیں، تم دل میں یاد کرو اللہ کو، اللہ بھی دل میں یاد کرے، تم آپس میں یاد کرو اللہ فرشتوں میں یاد کرے، تم ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھو اللہ ایک ہاتھ بڑھے گا، تم ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھو اللہ 2 ہاتھ تمہاری طرف بڑھے گا، اور تم چل کر اللہ کی طرف آؤ اللہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے۔ ابھی دل میں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، میں بھی گڑبڑ کرتا ہوں بھائی، ہم سب خطا کار ہیں، میں بھی ہوں، تو ابھی مانگو میں اللہ سے، آپ بھی دل میں اللہ سے مانگیں۔ اور یہ مانگنے میں دل کے مانگنے کی اہمیت بہت زیادہ، بڑا پیارا ایک صاحب کا جملہ ہے، نام میں ان کا نہیں لے رہا، تو جملہ بڑا قیمتی ہے، جب دعا دل سے نکلتی ہے تو ہونٹ بعد میں حرکت کرتے ہیں، قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جب دعا دل سے نکلے تو ہونٹ کی حرکت بعد میں ہوگی، قبول پہلے ہو جائے گی۔ اللہ ایسی دعا اور توبہ کی توفیق مجھے عطا فرمائے۔ اور ایک ہوتا ہے نا ہم لوگ وہ سویٹ ڈش بناتے ہیں اوپر ٹاپنگ ہوتی ہے، یا آج کل تو وہ حلیم کا سیزن ہے تو اوپر بھی مرچ مسالے ڈالتے ہیں، اس دعا کی ٹاپنگ کیا ہے؟ دل سے بھی نکلے، ہونٹ بھی حرکت کریں، اور آنکھوں کے آنسو، آنکھوں کے آنسو اس کی ٹاپنگ۔ یہ قطرے اللہ کو پسند ہے، ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے بہہ جائے، اور دوسرا اللہ کے خوف سے جو قطرہ بہہ جائے، اللہ کو پسند ہے۔ اور حدیث میں ہے تمہیں رونا نہیں آ رہا، تم رونے جیسی صورت تو بناؤ۔ اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اور ایک معاف کیجیے گا میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، ایک آیت شروع میں پڑھی گئی تھی، اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے۔ پورے قرآن کی سب سے امید والی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر ہے 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی، گناہ گاروں سے پکارو، گناہ گاروں کے لیے پکارو،
میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں آگے یہ بھی فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، پلٹو تو صحیح اپنے رب کی طرف اور جھکا تو دو اپنے آپ کو اس کے سامنے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ اس کی رحمت کی امید بھی رکھو اور اس کی طرف پلٹو، یہ پلٹ نہیں اصل میں توبہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ دعوت القرآن کے تحت اگلا درس قرآن انشاءاللہ صبح کو پڑھنے ہوگا اور اسی دن درس قبل 3 سے 16 سال کے بچوں کا کوئی پروگرام بھی منعقد ہوگا۔ خواتین کا درس قرآن علاقائی سطح پر 6 اکتوبر کو انشاءاللہ منعقد ہوگا، جس کی تفصیلات بذریعہ SMS آپ لوگوں کو موصول ہو جائے گی۔ 3 سے 16 سال کے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کراچی کے 5 زون میں اسلامی ہائی اسکول کی کلاسیں جاری ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں اپنے بچوں کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ جو لوگ دعوت القرآن کے تحت ہونے والے منفی پروگرام میں تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ڈونیشن باکس میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ جماعت کے چند ساتھی جو ہیں وہ کافی بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے خصوصی طور پہ دعا کی اپیل ہے۔ جناب منصور علی قاسم علی صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا کرے۔ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے پیچھے 2 اسٹال کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جہاں سے قرآن کریم اور دیگر اسلامی کتابیں آپ لوگ معمولی نتیجے پر حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں صرف یہ ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ مسجد کا احترام ہم سب کے اوپر لازم ہے، تو انشاءاللہ دعا کے بعد جو ہے وہ ہم کوشش کریں کہ مسجد میں غیر ضروری گفتگو نہ کریں اور مسجد کے احترام کا خیال کریں۔ جی دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھیوں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ، اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی و بہنیں دنیا بھر میں جہاں کے مظلوم و پریشان ہیں اللہ سب کی مدد فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔